بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سویڈن کی پولیس نے اتوار کے روز قرآن نذر آتش کرنے کے دوران پرتشدد ہنگاموں کے بعد متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ عراقی پناہ گزین سلوان مومیکا کی جانب سے قرآن کی بے حرمتی کی وجہ سے مسلم دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ سویڈش پولیس نے اتوار کے روز 10 سے زائد افراد کو اس وقت گرفتار کر لیا جب سویڈن کے جنوبی شہر مالمو کی ایک چوک پر ایک مظاہرہ ہوا اور قرآن کے ایک نسخے کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد تشدد پھوٹ پڑا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب مظاہرے کے منتظم نے قرآن کا نسخہ جلایا تو وہاں موجود کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بعض افراد شدید غصے میں تھے اور اس کے بعد پرتشدد ہنگامہ شروع ہو گیا۔ نائجر میں نئی فوجی حکومت ملک سے فرانس کے فوجی دستوں کو نکالنے کے لیے احتجاجی مظاہروں کی حمایت کر رہی ہے۔ نائجر میں فرانس کے 1500 فوجی موجود ہیں جو القاعدہ اور داعش سے منسلک جنگجو گروپس کے خلاف انسداد دہشت گردی آپریشنز کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ 26 جولائی کو فوج نے حکومت کا تختہ الٹ کر صدر محمد بازوم کو معزل کیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ فوج نے غیر ملکی فورسز کے ساتھ تعاون معاہدوں کو معطل کر دیا ہے۔ اس سے قبل 3 اگست کو نائجر کی فوجی حکومت نے فرانس کے ساتھ معاہدوں کو معطل کر دیا تھا۔ فرانس کے متعلقہ فوجی جنتا کا کہنا ہے کہ بدترین بغاوت کو روکنے کے لیے ناکافی اقدامات کیے گئے۔ واضح ہے کہ فرانس نائجر کو امداد دینے والے بڑے ممالک میں سے ہے۔ فوجی حکومت آنے کے بعد سے فرانس نے 13 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی اقتصادی معاونت معطل کر دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ بھارت ہونے والے G20 سربراہی اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ پریمیئر لی کیانگ بھارت میں G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ سربراہی اجلاس اتفاق رائے کو مستحکم اور ترقی کو فروغ دے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس میں چینی صدر کی شرکت نہ کرنے کے امکان پر رد عمل میں کہا تھا کہ G20 میں چینی صدر کے شرکت نہ کرنے کے امکان کی رپورٹ پر مایوس ہوا ہوں، لیکن میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ یاد رہے کہ بھارت میں G20 سربراہی اجلاس 9 اور 10 ستمبر کو نئی دلی میں ہوگا، جس میں روسی صدر پیوٹن بھی شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ فرانس سے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ پہنچنے والے 872 تارکین وطن نے رواں سال کا نیا یومیہ ریکارڈ بنا لیا۔ ہفتہ کو شمالی فرانس سے 15 کشتیوں میں سوار ہو کر 872 تارکین وطن برطانیہ پہنچے۔ یاد رہے کہ 10 اگست کو ایک دن میں 756 تارکین وطن برطانیہ پہنچے تھے۔ رواں برس کشتیوں پر برطانیہ پہنچنے والوں کی تعداد 21,000 سے بڑھ گئی ہے، جو گزشتہ برس کی نسبت کم ہے۔ برطانوی حکام کے مطابق تارکین وطن کی برطانیہ آمد حکومت کے لیے سیاسی سردرد ہے۔ برطانیہ میں 1,75,000 سے زائد افراد سیاسی پناہ کے ابتدائی فیصلوں کے منتظر ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سمندر پار کرتے ہوئے بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے وزیر دفاع اولیکسی ریزنیکوف کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ صدر کا کہنا ہے کہ وزارت دفاع میں اب نئے طریقوں سے کام کرنے کا وقت ہے۔ رستم امروف کو یوکرین کا نیا وزیر دفاع نامزد کیا گیا ہے۔ اولیکسی ریزنیکوف کو برطانیہ میں یوکرینی سفیر مقرر کرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ اولیکسی ریزنیکوف کو نومبر سن 2021 میں وزیر دفاع نامزد کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے روس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے یوکرین کو اربوں ڈالر کی مغربی فوجی امداد حاصل کرنے میں مدد کی ہے، لیکن پھر اپنی وزارت پر لگائے گئے بدعنوانی کے الزامات کی زد میں آ گئے۔ ایران میں 2 خواتین صحافیوں نگین باقری اور الناز محمدی کو 1 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ دونوں خواتین صحافیوں پر سازش اور منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ 3 سال قید کی جزوی معطل سزا سنائی گئی ہے۔ دونوں صحافی خواتین کو سزا کا کچھ حصہ جیل میں گزارنا ہوگا۔ دونوں صحافیوں کی بقیہ سزا 5 سال کی مدت کے لیے معطل کی گئی ہے۔ دونوں صحافیوں کو 5 سال کے دوران پیشہ ورانہ اخلاقی تربیت حاصل کرنی ہوگی۔ 5 سال کے دوران دونوں صحافی خواتین کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 6 ستمبر سن 2023، صفحہ 8۔